اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حسب تسلسل آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو ہے مسلسل یکم رمضان المبارک سے لے کر جو ہے اب تک جو ہے تربیت کے ٹاپک پر ہمارے جید علماء کرام گفتگو کرتے آئے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ 30 رمضان المبارک تک جو ہے اسی جو ہے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے خدا کی توفیق کی سعادت سے۔ اور ماشاءاللہ سے بہت سارے ناظرین کی طرف سے جو ہے بہت ہی زیادہ رسپانس ملا ہے، اور جو ہے ناظرین جو ہے دلچسپی کے ساتھ جو ہے دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں، اور ان باکس میں ہمارے لیے سوال کر رہے ہیں۔ اور جو ہے حسب تسلسل جو ہے انشاءاللہ آج جو ہے رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، اس میں ہم جو ہے ٹاک شو کے ذریعے جو ہے ناظرین کو بتائیں گے۔ ٹاک شو میں جو جتنی جو ہماری جو پچھلی گفتگو ہوئی ہے علمی طور پر جو ہے تربیت اولاد کے موضوع پر علماء کرام نے ماشاءاللہ بہترین مدلل اور جو ہے مفصل گفتگو کی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے سوالات اور جوابات کی شکل میں جو ہے تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے نئی نسل اور نئی جنریشن جو ہے اس چیز کو سمجھ سکے۔ ہمارا مطلب اور ہدف اور مقصد یہی ہے کہ صحیح معلوم ہے، آسان الفاظ میں جو ہے نئی جنریشن تک، والدین تک جو ہے دین مبین اسلام کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اور جو ہے رسول گرامی قدر کا جو پیغام ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو اصل جو ہے تربیت کے حوالے سے، نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اپنی تربیت کے حوالے سے جو اصل میسج ہے، اسلام کا جو میسج ہے وہ جو ہے پہنچا سکے، ہماری یہی کوشش ہے۔ اس یہاں جو ہے میں پھر جو ہے حسب صاحب شکر گزار ہوں صوت النجف جو ہے میڈیا کا، کہ انہوں نے جو ہے ہمیشہ جو ہے کوریج دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے خیر العمل ٹیم کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے حسب تسلسل جو ہے مذاکرہ علمی اور باقی موضوعات پر جو ہے کوریج دیا، اور ہمارے آفیشیل جو ہے پیج سے جو ہے روزانہ لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ ہم سامعین کا شکر گزار ہے، اور جو ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ آئے ناظرین کے آج جو ہے ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں قبلہ استاد حجت الاسلام شیخ غلام علی جاوید صاحب۔ آپ انتہائی جو ہے ذہین و فطین جو ہے اور انتہائی لائق جو ہے استاد ہیں، اور آپ کی بہت زیادہ جو ہے کوششیں اور سعی رہی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے کہ آپ جو ہے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آج جو ہے ہمارے ٹاک شو میں جو ہے شریک ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے انتہائی جو ہے دل عزیز جناب حجت الاسلام قبلہ استاد شیخ محمد حسن حافظی صاحب بھی جو ہے تشریف فرما ہے، اور جو ہے انہوں نے بھی جو ہے پچھلے لیکچرز میں ماشاءاللہ مدلل انداز میں جو ہے گفتگو فرمائی ہے تربیت اولاد کے موضوع پر۔ ان سے بھی آج ہم جو ہے ناظرین و سامعین جو ہے استفادہ کریں گے۔ آئیے جو ہے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہے، یہاں جو ہے ہم جو ہے پچھلی گفتگو کی روشنی میں جو ہے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حجت الاسلام قبلہ استاد شیخ غلام علی جاوید سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جو ہے اصول تربیت کے حوالے سے ماشاءاللہ مفصل گفتگو کی، ان میں سے جو ہے کیا ہے دوران تربیت جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کہ آیا جو ہے محبت کا کوئی انداز ہے جس کے نتیجے میں جو ہے بچہ صحیح معنوں میں تربیت حاصل کر سکے۔ اس حوالے سے آپ جو ہے تھوڑی سی وضاحت دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پر سید بزرگوار آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ کی خصوصی محنت اور توجہ کی وجہ سے اس ماہ رمضان المبارک میں تربیت کے موضوع پر اہم ترین جو کہ موضوع ہے آج کل کے دور میں یہ دروس کا سلسلہ جاری ہوا، تو انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ بچوں کے ساتھ والدین کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، تو جیسے کہ میں نے اپنے درس میں ناظرین کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو ایک اہم ترین اور اساسی ترین جو ایک اصول ہے دوران تربیت والدین کی جانب سے بچے کے لیے، وہ یہ ہے کہ تربیت کے دوران آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ جس قدر آپ اپنے بچے اور اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ کر تربیت کریں گے، اسی حساب سے ان کی اچھی اور بہترین تربیت ہو سکے گی، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈانٹیں،
بجائے اس کے کہ آپ ان کو غصے کے ساتھ یا انتہائی سختی کے ساتھ تربیت کریں، اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل اور حقیقی جو اثر ہوتا ہے جو کہ بالکل اس بچے کے دل پہ جا کر پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو محبت، شفقت اور پیار اور حسن سلوک کے ساتھ جو کچھ آپ نے سمجھانا ہو، جو کچھ آپ نے جیسی تربیت کرنی ہو، تو اگر آپ کا رویہ محبت آمیز والا رویہ ہوگا، محبت والا رویہ ہوگا، تو انشاءاللہ بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ اب میں اس کے لیے سابقہ درس میں بھی احادیث معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روشنی میں چند گزارشات پیش کیے تھے، تو آج بھی چاہوں گا کہ ایک دو روایات مختصراً آپ اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ جیسے کہ روایات میں ہے کہ بر الرجل لولدہ بر لوالدیہ، دوران تربیت، یقینی بات ہے دوران تربیت جب والد جو ہے بچے کو سکھائے گا، تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ بچے کے ساتھ احسان، نیکی اور محبت کے ساتھ پیش آئے، تو اس کا ایک تو اثر خود بچے کی تربیت پہ پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو والد ہے جو تربیت کر رہا ہے اس کے لیے اجر یہ ہوگا کہ اگر یہ والد اپنے بچے کی تربیت کے دوران احسان اور نیکی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آئے گا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ والد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بندہ اپنے بچے کے ساتھ اگر اچھے سلوک سے پیش آئیں گے تو پروردگار عالم اسے وہی اجر عطا فرماتا ہے جو اجر اگر یہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ جو پیش آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح روایات معصومین اور سیرت معصومین اور سیرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں تو بچوں کے ساتھ کس قدر آپ جو ہے پیش آتے تھے محبت کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک دفعہ نماز ظہرین کا وقت تھا، نماز ظہرین جاری تھی، تو صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو دو رکعتیں ہیں ظہر کی وہ نہایت ہی سرعت کے ساتھ انہوں نے پڑھی۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی خاص بات ہوئی؟ تو رسول اللہ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح آپ پہلے نماز پڑھاتے تھے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، اس کے برخلاف آج آپ نے ظہرین کی نماز نہایت عجلت کے ساتھ اور جلدی پڑھائی، وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ بچوں کا خیال کس قدر رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے دوران نماز ایک بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی؟ اس بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں تک پڑی، تو چونکہ بچوں کے ساتھ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، تو میں نے نماز جلدی پڑھائی اور اپنے اس بچے کو خاموش کرانے جا رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے ناظرین محترم کہ دوران تربیت جس قدر آپ بچے کے ساتھ نیک سلوک اور محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بہت جلد سیکھیں گے اور اچھی تربیت پائیں گے۔ ماشاءاللہ انتہائی جو ہے خوبصورت انداز میں جو ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ بھئی اگر جو ہے جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، اگر جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کے دوران اپنے حسن سلوک اور رویے کا خیال رکھیں۔ جتنا حسن سلوک اور جتنا آپ کا اخلاق اور آپ کا احسان اور جو ہے آپ کی جو ہے روش اچھی ہوگی، اس اعتبار سے گویا کہ جو ہے انسان جو ہے اپنے مرحوم والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ۔ آئے ہم جو ہے ہمارے دوسرے معزز مہمان جناب قبلہ محمد حسن حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنی ماشاءاللہ جو ہے پچھلی گفتگو میں جو ہے یہ فرمایا تھا کہ اصلاح اور تربیت کے حوالے سے جب تک جو ہے بندے کی اپنی اصلاح اور تربیت نہ ہو، وہ جو ہے جب کسی دوسرے اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہے تو وہ اس تربیت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ جو ہے تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایسے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی انتھک محنت اور کوشش اور لگن سے واقعاً جیسا کہ قبل شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس قرآن کا انتخاب ممکن ہوا۔ تو سب سے پہلے جو موضوع میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے جب تک قرآن کی نظر میں جو تربیت کی اہمیت پر جو بات کرتے ہوئے کہ جب تک خود عمل نہ کر لے تب تک دوسرے کو اگر کوئی حکم کر لے، چاہے کسی برائی سے روکے، چاہے کسی نیکی کا حکم کر لے، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جب تک وہ خود عمل نہ کر لے۔
جیسے کہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا آپ دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ در حال کہ خود اپنے نفس کو بھلا دیتے ہو، یعنی وتنسون انفسکم، اپنے نفس کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے گریبان میں جا کر نہیں دیکھتا، لیکن دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلان یہ کام اچھائی کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور فلان برے کاموں سے بچے رہو۔ تو جب ایسا کریں گے تو یقیناً اس سے کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امیر المؤمنین بھی فرماتے ہیں کہ وہ مولا فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی نیکی کا حکم نہیں کرتا جب تک وہ نیکی میں خود انجام نہیں دیتا، اور کبھی بھی کسی برائی سے منع نہیں کرتا جب تک میں خود اس چیز کو ترک نہ کر لیں۔ تو لہٰذا یہ سیرت معصومین ہے اور یہ حکم قرآن ہے کہ جب تک انسان جس چیز کو خود عمل نہ کر لے، جس پر خود عمل پیرا نہ ہو، تب تک دوسرے کو حکم نہ دے۔ اور یہی سیرت رسول میں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ایک دن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جس میں ایک جو عورت ہے وہ اپنے بچے کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ میرا جو بچہ ہے وہ بہت میٹھا کھاتے ہیں، تو لہٰذا آپ اسے منع کر دیں۔ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ اس کو کل لے کر آنا، تو وہ خاموشی سے لے کر چلے گئے، اور دوسرے دن پھر اسی ٹائم پر لے کے آ گئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا میٹھا مت کھاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی بات تو آپ کل بھی بول سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ایک دن تاخیر کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ کل میں نے خود کھجور کھایا تھا، کل خود میں نے میٹھا کھایا تھا، تو لہٰذا چونکہ جس کام کو خود نے انجام دیا ہو دوسرے کو بولو تو اس کو اتنا اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ کسی سیرت معصومین سے بھی ملتے ہیں اور قرآن کے احکامات سے بھی یہ ملتے ہیں کہ انسان پہلے خود عمل کرے پھر دوسرے کو بولے، تو اس پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ انتہائی جو ہے خوبصورت انداز میں جو ہے انہوں نے ہمیں اور سامعین کو جو ہے یہ بات سمجھائی کہ جو ہے جب تک خود عمل نہ کرے، خاص طور پر نص قرآن جو ہے انہوں نے پیش کی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یعنی قرآن نے بے عقلی سے اس کو جو ہے پکارا ہے جو خود عمل نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو سمجھاتا پھرتا ہے اور دوسروں کو جو ہے نیکی کا حکم کرتا پھرتا ہے۔ بہترین انداز میں ماشاءاللہ جو ہے خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم آئے تھے دوسرے راؤنڈ کی طرف آتے ہیں، جناب قبلہ استاد محترم شیخ غلام علی جاوید کی طرف جو ہے آپ نے اپنی گفتگو کے درمیان ماشاءاللہ سے اسی جو ہے پوائنٹ کو بہت زیادہ فوکس دیا کہ محبت سے، جب تک محبت اور حسن سلوک سے جو ہے بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی اس وقت تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ آیا جو ہے کوئی مار پیٹ سے غصے کے عالم میں جو ہے کوئی اپنی جو ہے اولاد کی تربیت کرتا ہے، کیا آیا اس طرح سے کوئی صحیح تربیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، جہاں تک تربیت کا واسطہ ہے تو جیسے کہ پہلے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ محبت ہی وہ واحد طریقہ ہے کہ جس سے انسان کی، معاشرے کی اور اس طرح اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ بھی جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ پروردگار کی طرف سے یہ باقاعدہ ارشاد ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے لیے نرم گو ثابت ہو، یعنی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو اسی طرح اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی اپنے بچے کی تربیت مار پیٹ اور غصے سے یا ڈانٹ ٹپٹ کے ذریعے کرنا چاہے تو حقیقت میں تربیت نہیں ہو سکتی، یہ واضح ہے، جیسے کہ ماہرین تربیت بھی کہتے ہیں اور اسلام کا بھی نظریہ یہی ہے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ادب مع الغضب، کہ غصے کے ساتھ ادب نہیں سکھایا جا سکتا، کہ اگر آپ کسی کو ادب سکھانا چاہیں تو پیار اور محبت سے سکھا سکتے ہیں، غصے کے ذریعے اور ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے کسی کی نہ تربیت ہو سکتی ہے نہ وہ با ادب ہو سکتا ہے۔ لیکن نہایت ہی یہ المیہ ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر و بیشتر والدین اور ہمارے معاشرے میں بالکل یہی رویہ اختیار کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، مار پیٹ کے ذریعے ہم ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح غصے کے ذریعے اور سختی اور اس طرح سے دھمکی آمیز باتوں کے ذریعے ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بول ہے اور یہ معاشرے کا المیہ بھی ہے۔ اب اس کے لیے ایک دو مثالیں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک دوست یہاں سے اپنے گاؤں چلے گئے تو انہوں نے ایک دفعہ اسکول کا دورہ کیا، اپنے گاؤں میں اسکول تھے
تو وہاں پہ اسکول کا دورہ کیا تو اس وقت دیکھا کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں بچوں کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر رہے تھے کیونکہ سبق یاد نہیں کیا تھا. یہ اکثر اسکول میں ایسا ہوتا ہے. تو اس مولانا نے کہا کہ ٹیچر حضرات آپ کا یہ طریقہ درست نہیں ہے, آپ ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں, سمجھ جائیں گے. تو جو جواب ٹیچرز نے دیا نا, تو جو جواب دیا وہ حقیقت پر مبنی ہے, معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور ایک المیہ بھی ہے تربیت کے حوالے سے. تو ٹیچرز نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی بات 100% درست ہے کہ تربیت حقیقی معنوں میں اگر تربیت کرنا چاہیں تو پیار و محبت کے ساتھ کرنا چاہیے, لیکن یہ جو بچے ہیں جو ابھی اسکولز میں ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو اپنے گھروں میں جب تک ان کی مار پیٹ نہ ہو, جب تک ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے, یہ ایک کام بھی نہیں کرتے. اب یہ بچے اسکول میں 2-3 گھنٹے کے لیے آئیں تو ہم کیسے ان کی تربیت جو ہے پیار و محبت کے ساتھ کریں. تو ایک المیہ ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا, ہر والدین کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈرا دھمکا کر کچھ نہیں سکھا سکتے, بلکہ ماہرین تربیت کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ اس طرح رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں گے تو ایک دن یہ بچے باغی بن جائیں گے, مجرم بن جائیں گے. اور جیسے کہ یہ بھی ایک حقیقت پر ایک مبنی واقعہ ہے, آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کا کس قدر خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. والد سفر پر چلے گئے تو پیچھے سے جو ہی والد نے گھر سے باہر نکلنا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ ان کا, انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ کا شکر کہ ہمارے والد چلے گئے. اب جس والد کو بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور بچے کو والد کی کمی محسوس ہونی چاہیے تھی, وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ والد چلے گئے, اب ہم سکون سے رہیں گے. تو لہٰذا اس بارے میں ہم سب کو اور والدین کو اور اہل معاشرہ کو سوچنا ہوگا کہ جب تک ہم پیار و محبت سے نہیں سمجھائیں گے بچے سمجھ نہیں پائیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, انتہائی بہترین انداز میں جو ہے سامعین تک ناظرین تک جو ہے بات پہنچائی انہوں نے, قرآن کی آیات کی روشنی میں اور جو ہے احادیث نبویہ اور علویہ کی روشنی میں. غضب اور جو ہے غصے کی حالت میں بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. بچہ باغی بن سکتا ہے, بچہ نافرمان بن سکتا ہے, بچہ جو ہے بجائے جو ہے ایک آئیڈیل کے معاشرے کے لیے ایک ناسور ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ تجربے کی بات جو ہے معاشرے میں ہر کوئی اس بات کو جو ہے تسلیم کرتا ہے. غیظ و غضب کے عالم میں جب تربیت کی جاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے باغی بن سکتا ہے, بچہ جو ہے لوگوں کے لیے ننگ و آر ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا اسلامی اصول کی روشنی میں جو ہے تربیت کرنی چاہیے. خدا آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہم آتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف, جو ہے ہم ہمارے استاد محترم قبلہ حسن حافظ صاحب کی طرف, کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہے جب محبت کا ماحول ہوتا ہے تو وہ بھی تربیت میں جو ہے کیا ہے اثر انداز جو ہے وہ محبت ہوتی ہے, اور وہ ماحول بھی جو ہے اثر انداز ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور فوائد بھی جو ہے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ جو ہے تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا ناظرین کے لیے. جی محترم قبلہ سید محترم صاحب, کہ جب تک انسان اپنے گھر میں اپنے اخلاق اور اپنے رویے کو درست نہ کر لیں تب تک اس کا جو گھر والے جو بچے ہیں وہ صحیح طریقے سے تربیت نہیں پا سکتا. بالکل, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم لنسائهم, کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لحاظ سے کامل ترین انسان وہ ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہو اور گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اس کا مزاج نرم ہو اور اس کا رویہ اچھا ہو. یعنی انسان جب تک اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا مزاج یعنی میانہ روی نہ رکھے, اخلاق سے پیش نہ آئے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے گھر کے بیوی کو اپنا لونڈی سمجھیں, تب تک آپ اپنے گھر کو صحیح طریقے سے, جس طرح بچہ تربیت نہیں پاتا لیکن ساتھ ساتھ آپ گناہ گار بھی ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے گھر جہنم ہو جاتے ہیں, آپ کے شور شرابے, جیسے کہ قبلہ شیخ صاحب نے ابھی فرمایا کہ بچے اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ گھر والے شکر کرتے ہیں کہ باپ کے چلے جانے پر, تو وہی بیوی بھی ہوتے ہیں ایسا ہی. جیسا کہ ایک جلیل قدر صحابی ہے کہ اس کے چونکہ گھر کے رویہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رویہ بدخلقی کی وجہ سے اس کا کیا نتیجہ اور اثر ہوتے ہیں آپ اس مختصر سے واقعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. کہ ایک جلیل القدر صحابی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اسلام کے کمانڈر ہیں, اسلام کے رسول اللہ کے کمانڈر فوج کے جرنل ہیں,
کہ جب اس کے رحلت کا جب پیغمبر نے خبر سنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو رحمت العالمین ایسے طریقے سے آئے کہ آج تک اس کے جنازے میں جو طریقے سے شریک ہوا ہے، اس سے پہلے کسی صحابی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ ننگے پیر، ننگے سر اور بھاگتے ہوئے، اور کبھی اس کو خود تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے، اور تشییع جنازے میں کبھی دائیں طرف جانا، کبھی بائیں طرف جانا، یہاں تک کہ قبر میں بھی خود اتر گئے۔ اور جب اس کو اتار کے جب قبر میں داخل کر رہے تھے تو اس کے جو ماں ہے سعد بن معاذ کے، اس نے کہا کہ اے سعد تمہیں جنت بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، جنت کی بشارت دیتا ہوں میں۔ تو جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد کی ماں، تم کون ہوتے ہو کہ خدا کی کام میں دخل اندازی کرنے والے؟ ابھی تو اس کو فشار قبر ہو رہے ہیں۔ تو تمام صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، آج تک آپ نے جو رویہ اپنایا ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ فرشتہ جو جبرائیل امین جو ہے 70,000 فرشتوں کو لے کر وہ بھی ننگے پیر ہیں، کبھی بائیں طرف جاتے تھے تو کبھی دائیں طرف، مجھے بھی ساتھ ساتھ جانا پڑتا تھا، کیونکہ اسلام کی اس کی اتنی خدمات ہیں، اس بنا پر انہوں نے اتنا شد تک شریک کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس کو پھر ایسا ہے تو پھر اس کو فشار قبر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس کے اسلام کے اتنے سارے وہ ہیں محنت اور اس کی خدمات ہیں، لیکن چونکہ وہ گھر والوں کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتے تھے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کو فشار قبر ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان چونکہ گھر جہنم جو بن جاتے ہیں، بچے بے تربیت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خود فشار قبر کا بھی سبب بنتے ہیں کہ اگر گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عاقبت کو بھی ٹھیک کرنا اور اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ اور نرم دلی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہے محبت کا جو انداز ہونا چاہے، ماحول ہونا چاہے، اس حوالے سے تربیت کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے ماشاءاللہ تفصیلی جو ہے بہترین واقعے کی ضمن میں، اور رسول گرامی کا جو رویہ جو ہے، چونکہ جو ہے اس سعد بن معاذ نے جو ہے بہت زیادہ خدمات کی تھی اسلام کے، اس حوالے سے بہت ہی انوکھے انداز میں جو ہے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن جو ہے جب جو ہے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے سن کر جو ہے کیا ہے باقی صحابہ مبہوت ہوئے اور حیران ہوئے اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ اس انداز میں جو ہے آپ نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور عذاب قبر اور فشار قبر کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ چونکہ جو ہے اپنی وائف کے ساتھ، اپنی جو ہے شریک حیات کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پہ افیکٹ ہو رہا تھا، اثر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے فشار قبر جیسا عذاب جو ہے بھگتنا پڑ رہا تھا رسول اللہ کی موجودگی میں، رسول جب شریک تھے۔ لہٰذا دامن وقت میں گنجائش ختم ہوئی ہے، میں جو ہے بہت ہی انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ حجت الاسلام شیخ غلام علی جاوید صاحب کا، اور قبلہ حجت الاسلام شیخ محمد حسن حافظ صاحب کا، کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی ترین جو ہے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر جو ہے آج کے ٹاک شو میں شرکت کی۔ اور ناظرین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے ان باکس کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں، اگلے ٹاک شو میں جو ہے آپ کو جواب دیں گے، اور آپ اپنے مفید مشوروں سے جو ہے ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں، اور جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نجف اشرف کی سرزمین میں جو آپ دعاؤں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ سب کی جو ہے عاقبت بخیری کے لیے، جو ہے مشکلات کی دوری کے لیے اور پریشانیوں کی دوری کے لیے ہم سب جو ہے مولائے متقیان کی بارگاہ سے دعا گو ہیں۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اور اپنی اولادوں کی اصلاح اور تربیت کرنے کی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق توفیق و سعادت نصیب فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔